Sir, we're going to be starting now. So, on behalf of everyone at Neuron, I'd like to welcome you all to today's webinar. Thank you everyone for taking out the time. We do understand Eid abhi kareeb ho gaya hai and everyone's is probably short in time, but we really appreciate you taking out the time. Really appreciative of you, sir, taking out the time to be with us today. My co-host is Hamza. Hamza is going to talk a little about Neuron and then we'll inshallah start with the webinar. Assalamu alaikum everyone. My name is Hamza Nashad. I'm your co-host for today. On behalf of Neuron, again, I welcome all of you. So I'd like to give a brief introduction about Neuron, which is a recent initiative of students, mainly at Dog University of Health Sciences, Karachi, but we're planning to expand and include students from all across Pakistan who are aspiring to become neurologists and have an interest in this specialty. So our main aim is to facilitate mentorship and to provide a career pathway and network you with mentors and faculty that can help you achieve your career goals as a future neurologist in Pakistan, whether it's in Pakistan or abroad. So this is one of those efforts, and this is a webinar with our esteemed guest, who Ibrahim, I'll give you the stage to introduce for ourselves now. So it's our immense honor and privilege to welcome Dr. Adil. Dr. Adil is a board-certified neurologist. He has previously served as a consultant neurologist and a stroke specialist at Johns Hopkins Medicine in the US. And he was also the stroke director at both Suburban and Sidby Memorial Hospitals. Dr. Adil has also contributed nationally as a DSC reviewer for the Joint Commission, evaluating top stroke programs across the country. As the former CEO of eShifa in Islamabad and a pioneer in telestroke and teleneurology, he has been instrumental in expanding remote access to neurological care. With over 100 publications in neurology, especially in stroke care, Dr. Adil continues to be a leader in his field. We're honored to have you here with us today, sir. Thank you so much for taking out the time. Sir, we'll just start with, how is life going on as a neurologist these days? What are you up to? And how's your practice going? Thank you so much, Ibrahim. First of all, I really want to thank you. This is a great forum when I come to know about this. मुझे वो टाइम याद आया when I was a medical student और उस वक्त neurology का कोई department ही नहीं होता था और we used to treat like जैसे कहते हैं ना सुतेले बच्चों की तरह. There was not even a rotation. Neurology एक rotation साले को एक आध week की हुआ करती थी. So, but I'm glad that neurology is growing, or mashallah, there are tons of graduates. They are interested in neuroscience, not only in neurology. And I think the future is bright in Pakistan. Looking at you guys. So, looking at the pattern, what I can do is, if you want, I can tell about myself a little bit, how I involved in neurology. Your trajectory hai. Probably that's what you guys want to hear, and then you guys can ask a question. Agar beech mein puchne ho, that's fine, but if you're interested, we can have a question answer session in the end. तो अच्छा, आपने पूछा कि अभी neurology कैसी जा रही है? अभी तो सबसे ज़्यादा exciting time है. It is the most exciting time in my life, और मैं उसको बताऊंगा कि why I'm saying that, and I really mean it. It was not that exciting when I was at John Hopkins. It was not that exciting when I was at NIH. बहुत मजे का time था वो भी, बहुत बड़ी जगह है. I love to be trained at the prestigious institutions. लेकिन ये जो time है ना वो सबसे ज़्यादा मजे का चल रहा है. सबसे पहले मैं ये बताऊं कि in a childhood, my grandmother suffered a stroke, and she was bedridden for almost 20 years. And my father had a monoparesis, my mother had a TIA. A number of my family members had a TIA or stroke. So before neurologist बनने से पहले, I was a caregiver, right? So I experienced neurology from a caregiver perspective. और आपको पता है पाकिस्तान में कल्चर कैसा होता है, दादी अम्मा को, दादा को अगर कोई डिजीज और स्ट्रोक हो तो घर में जो है सारे उनकी, हमारी सारी जिंदगी जो है ना वो उनके अराउंड रिवॉल्व करती है. हमारा वेकेशंस के प्लान, ईद के प्लान, बाहर जाना, सारा जो है ना. तो मैंने न्यूरोलॉजी को एज अ केयर गिवर बहुत अच्छे तरीके से बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया. उसके बहुत सारे फायदे भी हैं और बहुत सारे उसके नुकसानात भी थे कि स्ट्रोक के केयर गिवर्स में देयर इज अ लॉट ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन बिकॉज उनकी अपनी लाइफ जो है बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाती है.
تو بیسیکلی میری جو جرنی ہے that starts from the bedside of a stroke patient. She was aphasic and a right-sided weakness. She was disabled. تو یہاں سے اسٹارٹ ہوا. اس کے بعد when I always wanted to be some جیسے کہتے ہیں نا applied science, جو پریکٹیکل کرنا, کچھ نہ کچھ پریکٹیکلز جس میں آپ کوئی چیز ایجاد کر رہے ہیں, کچھ ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں. تو میں نے انٹر کے بعد I didn't do MBBS ڈائریکٹلی. میں نے پہلے BSc کیا اور وہ تھا BSc میڈیکل ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے. سو BSc میڈیکل ٹیکنالوجی اٹس اے آنر پروگرام جو کہ کراچی یونیورسٹی میں ہوتا تھا, لیکن آپ کی ساری جو روٹیشنز ہیں وہ ہوتی تھیں BMSI, بیسک میڈیکل سائنس انسٹیٹیوٹ, جو کہ JPMC بہت بڑا ہاسپٹل ہے کراچی کا, SM سائنس میڈیکل کالج. اس کے بیک کے اوپر یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کو کہتے ہیں بیسک سائنس میڈیکل انسٹیٹیوٹ. وہاں پہ ایک تو BSc میڈیکل ٹیکنالوجی ہوتی تھی, ایک MPhil اور ایک PhD. تو وہاں سے میں نے کیا, اور وہاں پہ ہم نے لیب میں WBC کاؤنٹ کیسے کرتے ہیں, پلیٹلیٹ کیسے کاؤنٹ کرتے ہیں, اور مائکرو بایولوجی کیسے کرتے ہیں, امیونالوجی کیسے کرتے ہیں, all those investigation that from the very beginning fascinates me, and I thought I was a researcher from the very beginning. وہ میں نے کرنے کے بعد جب میں وہاں سے گریجویٹ ہوا تو میں نے دیکھا پاکستان میں جو فیوچر ہے نا وہ لیبارٹری کا, اور اس کا جو ہے گروتھ جو ہے وہ بہت ہی اسٹیگنیشن تھی. مطلب ہے کہ کام بہت مزے کا تھا. اور مائی فادر واز ناٹ ہیپی. مائی فادر اور مائی فیملی آلویز وانٹڈ ٹو بی اے ڈاکٹر. کیا کہتے ہیں, وہ ایک ٹپیکل جو اسٹوری ہوتی ہے کہ بچے کو بس ڈاکٹر ہونا چاہیے, کوئی بڑا وکیل ہونا چاہیے. تو BSc کے بعد پیرنٹس کی وجہ سے میں نے اس کے بعد میڈیکل کالج اسٹارٹ کیا. اچھا, نیورو سائنس میں میں جیسے کہا کہ میں پہلے سے ہی انٹرسٹڈ تھا, کیونکہ میں نے ایز اے کیئر گیور میرا پہلا ایکسپوجر ہی نیورو سائنس کی ڈیزیزز سے تھا. تو میڈیکل کالج میں جب میں آیا تو آئی ڈیڈ مائی میڈیکل کالج فرام شفا کالج آف میڈیسن. اچھا, یہ ایک لکیلی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آغا خان اور شفا جو ہے وہ چونکہ US ریٹرن پاکستان نے بنایا, تو وہ ایک ڈفرینٹ کلچر تھا وہاں پہ. پاکستان کے باقی میڈیکل کالجز بھی اسٹیٹ آف دا آرٹ ہیں, زبردست ہیں, لیکن وہاں یہ تھا کہ تھوڑا سا ایک کلچر جو ہے تھوڑا سا امریکن کلچر زیادہ تھا. میرے زیادہ تر جو میرے کنسلٹنٹ تھے جنہوں نے مجھے پڑھایا تھے اور US بورڈ سرٹیفائڈ تھے. تو وہاں پہ بھی میں نے دیکھا اتنے بڑے ہاسپٹل میں نیورولوجی جو ہے نا وہ بڑا ہی انڈر سروڈ, انڈر پریویلیجڈ ڈپارٹمنٹ تھا. اور کسی کو بھی اسٹروک ہو جائے, کوئی پارکنسن ہے یا کوئی ایون چائلڈ نیورولوجی میں کوئی ایشو ہو, تو بس یہ تھا کہ جی کچھ نہیں ہو سکتا. اینڈ دیٹ واز ویری ڈساپوائنٹنگ, کیونکہ میں نے کہا نا میں نے تو ایز اے کیئر گیور اور کچھ کرنے کا جذبہ نہیں دیکھا. ہر کوئی کارڈیولوجی, آرتھوپیڈکس, ٹھیک ہے, اور کیا کہتے ہیں جنرل سرجری کی بات کر رہا ہوتا تھا. تو نیورولوجی جو ہے نا وہ ویسی بڑا انڈر سروڈ مجھے محسوس ہوا. تو میرا وہاں سے انٹرسٹ اور بڑھ گیا کہ میں نے نیورولوجی کرنی ہے. اس کے بعد میں اپنی ساتھ ساتھ تھوڑی اسٹوری اس لیے لمبی کر کے بتا رہا ہوں کہ اٹس این انٹرسٹنگ, اور لوگوں کو اس سے آئی ایم شیور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملے گا. جیسے میرے مینٹورز نے اپنی اسٹوریز مجھے بتائیں, اس سے مجھے سیکھنے کو بہت کچھ ملا. تو میں نا MBBS کے بعد I always wanted to be a scientist, جیسے میں نے بتایا کہ I wanted to be a researcher. تو اور مجھے ہے نا جو 2000 سال پرانی یونیورسٹیز اور وہ فیسینیٹ کرتا تھا. تو میں نے PhD میں DPhil کہتے تھے, چینج کر دیا تھا ڈاکٹر آف فلاسفی. اس میں میں نے اپلائی کیا اور میرا نیورو سائنسز میں DPhil میں ایڈمیشن ہو گیا آکسفورڈ میں. ٹھیک ہے, اور مجھے وہاں سے کوئی تقریباً 30,000 پاؤنڈ کی اسکالرشپ ملی, اور باقی جو تھی وہ مجھے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے دے دی. سو 2005 میں گریجویٹ ہوا, اور 2005 کی گریجویشن کے بعد 2006-07 2 سال مجھے لگے. GRE دینا پڑتا ہے, GRE جرنل, GRE بایولوجی, یو ہیو ٹو پریپیئر فار بیسک سائنسز. تو میرا سارا کچھ ہو گیا, اور میری سپروائزر نے مجھے کوئی ریڈنگ مٹیریل بھی دے دیا, کچھ ٹاپک بھی ڈسکس ہو گیا, اینڈ دین اور میرا ویزا بھی اسٹیمپ ہو چکا. تو ناؤ اب یہ سمجھیں کہ 2008 کی بات ہے, 1 مہینہ رہ گیا تھا میرے جانے میں. اٹ واز لائک ان اگست, اور سپٹمبر کی میرا خیال ہے 16 یا 17 سپٹمبر کو میری فلائٹ تھی. اس وقت یہ مشرف صاحب کا دور چل رہا تھا, اور ایک دم سے ان کی امپیچمنٹ ہوئی, اور مشرف صاحب نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو بہت زیادہ جو ہے نا گرو کیا تھا, اور تقریباً پاکستان سے تو, اور آئی واز اولڈ گریجویٹ, 2005 کی گریجویشن تھی, 2008 آ چکا تھا. تو میں نے کہا اب کام کرنا پڑے گا. تو پھر میں نے پاکستان میں تقریباً 2006, 7, 8, 9, 10 4 سال مجھے کام کرنا پڑا. میں نے 3 جابس کی, ER میں, ایکسٹرا کالز,
تھوڑے پیسے جمع ہوتے تھے, پھر اسٹیپ 2 دے دیتا تھا, پھر اسٹیپ 2 سیکھے میں نے پہلے دیا کیونکہ میں نے کہا یار کلینکلس کر رہے ہیں اس کو ذرا جلدی کر لیتے ہیں. پھر وہ کرنے کے بعد امریکہ, آپ کو پتا ہے سی ایس کے لیے اس وقت آپ کو یو ایس جانا پڑتا تھا, کیا کہتے ہیں, دینے کے لیے فلیڈلفیا. تو اس کے لیے آپ یو ایس کی ٹکٹ اور پھر باہر رہنا, دیز آر دی اسمال تھنگس, بٹ ہمارے لیے اس میں بڑا امپورٹنٹ تھا. تو اٹ ٹک می لائک 4 years ٹو گیدر دا فنڈز to take my boards and travel to US for taking my CS and then of course interviews وغیرہ. اچھا یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب 2010 کا اینڈ آ گیا. اب پرابلم یہ تھا کہ میں I was an old graduate, کہ نئے گریجویٹس آ رہے تھے, اور آپ کو پتا ہے 4-5 سال سے آپ زیادہ گریجویٹ ہو جائیں تو پھر آپ کو ریزیڈنسی ملنا مشکل ہو جاتی ہے. خیر مجھے وہاں پہ ایک ریسرچ پوزیشن مل گئی کیونکہ میں نے اپنا کچھ پبلیکیشنز تھیں BSc میڈیکل ٹیکنالوجی کی بیسس پہ, اور تھوڑا سا کیا کہتے ہیں ایک ڈفرینٹ قسم کا تھاٹ پروسیس تھا where I wanted to blend the basic sciences with the clinical sciences, right? تو اس کی بیسس کے اوپر مجھے US میں یونیورسٹی آف منیسوٹا میں, پہلے فلوریڈا میں اور فلوریڈا سے پھر میں منیسوٹا میں, مجھے وہاں پہ ایک پوزیشن مل گئی, ریسرچ پوزیشن. تو آئی ڈیسائیڈڈ کہ یار میں اگر صرف بہت فرسٹریٹ ہو جاؤں گا اور بہت ڈیسپریٹ, تو میں کسی چھوٹے سے پروگرام میں انٹر ہو جاؤں گا. تو میں کوئی انٹرنل میڈیسن کر لوں گا جو کہ بہت اچھی ریزیڈنسی ہے, لیکن میں کرنا نہیں چاہتا تھا انٹرنل میڈیسن. آئی وانٹڈ ٹو ڈو نیورولوجی, اور نیورولوجی اچھی خاصی اس وقت میرا کمپٹیشن رہتی ہے. تو میں نے کہا کہ let's work on the CV and then make some connections, اور کوئی CV improve کرتے ہیں, اور نیورو سائنس کا نا US کا ذرا بیک گراؤنڈ بلڈ کرتے ہیں. تو میں نے 2 سال کی کمٹمنٹ کر لی, and I worked as a researcher, clinical research fellow at University of Minnesota, Department of Neurology and Interventional Neurology. So وہاں پہ آپ کو پتا ہے بیسک سائنسز میں you can have a couple of publications in 2-3-4 سالوں میں 1-2 publications ہوتی ہیں, جبکہ جو کلینکل پبلیکیشنز ہیں وہ ذرا آپ جلدی کر سکتے ہیں. تو میں I learned SAS, تو جو اسٹیٹسٹیکل سافٹ ویئر ہے وہ میں نے خود سیکھ لیا, اور بڑے بڑے US میں ڈیٹا بیسز ہیں, تو I started analyzing the data, number of questions. So alhamdulillah I was able to in 2 years I was able to publish like 80 or 90 abstracts, and then اس وقت تک میرا خیال ہے 35-30 publications بھی پبلش ہو سکی تھی. میرے مینٹور وہاں پہ تھے ڈاکٹر عدنان قریشی, who's a big name in intervention neurology. US میں intervention neurology کے جو pioneers ہیں اس میں ڈاکٹر عدنان قریشی is one. He's from Pakistan, Army Medical کے graduate ہے. So I worked with him for 2 years, اور آج جہاں پر بھی میں ہوں ماں باپ کی دعاؤں کے بعد ڈاکٹر عدنان قریشی کا ایک بہت میجر رول ہے. So 2 سال کرنے کے بعد I was able to gather a significant number of publications and attraction, because I used to present at American Academy of Neurology, American Heart Association, different. So you just build more connections and become more confident. پھر میں نے میچ کے لیے اپلائی کیا. تو میچ کی ایک لمبی اسٹوری ہے, میں اس میں نہیں جاتا. ان شارٹ میرا میچ ہو گیا آشنا کلینک فاؤنڈیشن نیو آرلینز, دا ویری بگ پروگرام, اس کو ساؤتھ کا میو کہتے ہیں. سو آئی اسٹارٹڈ مائی نیورولوجی ریزیڈنسی, اور نیورولوجی کی ریزیڈنسی میں میری پبلیکیشنز کافی تھیں, تو مطلب it was a huge program, کافی ریسرچ کرنے کا موقع ملا. So just because of my all this journey کہ میں پہلے بیسک سائنسز میں انٹرسٹڈ تھا, کچھ اور پبلیکیشنز, all that experience really جسے کہتے ہیں نا کہ بہت زبردست طریقے سے ریزیڈنسی میں میرا کام آیا. And then my program director, my chair helped me a lot, and then وہاں پر بھی میں نے کافی پبلیکیشنز وغیرہ کی, and I become a chief resident in my residency program. اور اس وقت کیا ہوا کہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھی میرے لیے. آئی آلویز وانٹڈ ٹو بی ان لیڈرشپ پوزیشن, کہ نیورو سائنس کے جو لینڈسکیپ ہے اس کو امپروو کیسے کیا جائے, ہاؤ ٹو ٹیک دا فیلڈ فرام ون لیول ٹو دی ادر. سو وہاں پہ US میں ایک پروگرام ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں انہینس ریزیڈنٹ لیڈرشپ پروگرام. سو جب آپ 3rd ایئر نیورولوجی ریزیڈنٹ ہوتے ہیں تو وہ پورے US کے چائلڈ نیورولوجی اور اڈلٹ نیورولوجی کے پروگرام سے 10 لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں from entire neurology and child neurology programs. تو الحمدللہ I applied, اور میرے ریسرچ کی وجہ سے I was selected as a enhanced resident leadership program. تو پھر وہ آپ you spend a lot of time with the president of American Academy of Neurology, you participate in a number of activities جو کہ leadership کے ساتھ آپ کرتے ہیں, تو that's a very different learning. So وہ میں نے کیا. اس کے بعد because of research US میں again in a 3rd year ایک اور اپرچونٹی ہوتی ہے. میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو آگے یہ سب کام آئے گا. سو 3rd ایئر میں ایک اور اپرچونٹی ہوتی ہے, ایکچولی 2nd ایئر کے اینڈ میں, ان دا اسٹارٹ آف 3rd ایئر, کہ جو آپ کا گرین جرنل ہے, نیورولوجی جرنل, جو کہ آئی کنسیڈر دنیا کا نیورولوجی کا نمبر 1 کلینکل جرنل ہے, گرین جرنل جس کو کہتے ہیں. اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ پورے US کے چائلڈ نیورولوجی اور نیورولوجی کے پروگرام سے صرف 5 لوگ سلیکٹ کرتے ہیں, اور ان کو وہ ایڈیٹوریل بورڈ میں لے آتے ہیں.
and you become the board member, and then you started working with the editor-in-chief ke saath, and then start reviewing papers. So I got selected, alhamdulillah, उसके अंदर भी. So I don't know कि कितने हमारे रीजन से कितने लोग वहाँ पे सेलेक्ट हुए इन दोनों प्रोग्राम में, but बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है. But Allah subhanahu wa ta'ala was very kind. I was very blessed कि I was an old graduate और mediocre scores के साथ इतना कुछ जो है अल्लाह ताला ने मुझे अचीव करने की क्या कहते हैं रहम किया. तो वो करने के बाद रेजिडेंसी खत्म हो गई. अब रेजिडेंसी करने के बाद आई ऑलवेज वांटेड टू गो टू अ बिगर इंस्टीट्यूशन, एंड आई वो जो रिसर्च जिसको कहते हैं ना, वो अभी दिमाग के अंदर वो चल रही थी, वो खत्म नहीं हुई थी. सो देन आई मैच्ड एट NIH. मैंने बस 2 ही प्रोग्राम, मेरे को 17-18 इंटरव्यूज किए, लेकिन आई जस्ट रैंक कपल ऑफ प्रोग्राम्स, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू गो टू हॉपकिंस और NIH, और NIH नंबर 1 था, तो आई मैच्ड देयर. सो आई डिड माय वैस्कुलर न्यूरोलॉजी स्ट्रोक की फेलोशिप NIH से, और वो एक अलग ही दुनिया है. आई मीन number of 100 of Nobel laureates, कईयों के साथ बैठने का आपको मौका मिलता है, उनसे बात करने का मौका मिलता है. वेरी डिफरेंट प्लेस. और जो क्लिनिकल सेंटर है, जो हॉस्पिटल है NIH का, इट्स वन ऑफ द ओनली काइंड इन द वर्ल्ड कि जिसमें तकरीबन 160-170 बेड हॉस्पिटल है, लेकिन तमाम के ऊपर जो है ना वो रिसर्च पेशेंट्स होते हैं. पूरी दुनिया से पेशेंट आ रहे होते हैं, और हर किस्म की रिसर्च प्रोटोकॉल उस हॉस्पिटल में चल रहा होता है. तो वहां पर भी काम करने का मौका मिला. So I did my fellowship from there. फिर वहीं पे मैं, when I was a fellow, तो उसके फौरन बाद I applied for the grant. तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे NIH और हॉपकिंस के साथ एक ग्रांट भी मिल गई, जिसमें मैंने काम किया. Then there is a position जो हॉपकिंस की NIH के साथ एक कंबाइंड पोजीशन होती है, ठीक है. उसमें ये होता है कि काइंड ऑफ अ ब्रिज, जिसके अंदर आप NIH में अपनी रिसर्च करते हैं और साथ आप क्लिनिकल प्रैक्टिस भी करते हैं. अब वो जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने जब आपको देना होता है ना, things come along, right? वो चीजें चलती रही. When I think retrospectively, everything connected, कि देखें अल्लाह ताला आपको कैसे वहां लेके जाता है. So I was a fellow, और अभी मुझे ग्रेजुएट होने में कोई 3-4 महीने रह गए थे, तो वो पोजीशन खाली हो गई. And that position was never open. Like last time उसकी ओपनिंग हुई थी 16 years ago. तो 16 साल जो पोजीशन के ऊपर जो साहब बैठे हुए थे, वो काम कर रहे थे, तो ही जस्ट हैव टू लीव. तो इनिशियली उन्होंने मुझे इस पोजीशन के लिए इंटरव्यू नहीं किया, वाज वेरी जूनियर. तो बल्कि मेरे प्रोग्राम डायरेक्टर जो वैस्कुलर न्यूरोलॉजी का था, उसने कहा भाई आप इंटरव्यू तो करें हर चीज. तो देन दे इंटरव्यूड मी, दे लुक एट माय प्रोफाइल और मेरी पब्लिकेशंस और बाकी सारा कुछ, एंड देन दे कंसीडर्ड मी फॉर दैट पोजीशन. सो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे वो पोजीशन मिल गई. सो सून आफ्टर माय वैस्कुलर न्यूरोलॉजी फेलोशिप मैंने हॉपकिंस की इस पोजीशन के ऊपर 5 साल काम किया, एंड दिस वाज अ वेरी यूनिक पोजीशन. सो इसमें ये था कि 50% टाइम ऑफ योर रिसर्च आप अपनी ग्रांट, और मेरी ग्रांट भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, उसके ऊपर मैं 1 मिनट जरूर लगाऊंगा, और साथ आप 50% आपका क्लिनिकल टाइम था. नाउ हॉपकिंस के 5 सिस्टम है, 5 हॉस्पिटल, उसमें से जो सबअर्बन हॉस्पिटल है वो NIH के बिल्कुल सामने है, जस्ट ऑपोजिट द NIH. वहां पे स्ट्रोक की सारी रिसर्च और कार्डियोलॉजी की रिसर्च वहां पे होती है उस हॉस्पिटल में. और एक DC में सिबली मेमोरियल हॉस्पिटल है. इन दोनों का मैं स्ट्रोक डायरेक्टर था. तो आई यूज्ड टू रन द स्ट्रोक प्रोग्राम बोथ ऑफ द हॉस्पिटल्स, ठीक है. और फिर जिस प्रोग्राम से मैं ग्रेजुएट हुआ था वैस्कुलर न्यूरोलॉजी, उसी ने मुझे फैकल्टी ले लिया. सो आई वाज द साइट डायरेक्टर फॉर द वैस्कुलर न्यूरोलॉजी फेलोशिप. और उसके बाद तकरीबन मेरा ख्याल है पाकिस्तान आने से पहले कोई 12-13 फेलोज हमारे प्रोग्राम से अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएट भी हुए. और फिर वहीं का जो रेजिडेंसी प्रोग्राम था उसका भी मैं साइट डायरेक्टर था. सो ये सारा काम माशाल्लाह चलता रहा. अच्छा, मेरी जो वहां पे मुझे रिसर्च टॉपिक था, जो मेरी ग्रांट थी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी. तो एक कॉन्सेप्ट उसे कहते हैं MRI फर्स्ट, ठीक है. अच्छा, स्ट्रोक में क्या होता है कि टाइम इज ब्रेन, राइट. 4.5 आवर की विंडो है, 4.5 घंटे में जो आएगा उसको आप TPA देंगे, एंड दैट आउटकम इज वेरी फेवरेबल इफ यू गिव TPA विद इन 4.5 आवर. अगर उसके बाद दे तो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इज हाई. लेकिन पाकिस्तान का उससे भी ज्यादा डिफरेंट है कि तकरीबन 35 to 40% पेशेंट अपार्टमेंट में आते हैं तो उनका टाइम ही नहीं पता होता है. They said like, oh, grandmother found down. She was normal at last night, but this morning when we woke up at 6 a.m. for Fajr, and we found the grandmother was on the ground, right? अब हमें नहीं पता टाइम का. So all these patients were excluded from the clinical trials. This is a huge population. यानी कि 100 में से 30-35 लोग अगर ER में आ रहे हैं और आप उनको exclude कर देते हैं, तो it's a huge population. So if you do an MRI with a specific sequence, right, then you can age a stroke. You can tell the timing of a stroke. That was my grant, और वो मेरा एक interesting topic था. So हमें जिस सेंटर में मैंने ट्रेनिंग की और जिस सेंटर का मैं स्ट्रोक डायरेक्टर था, वहाँ पे हम जब पेशेंट फॉर एवरीवन, ठीक है, और मैं टेली के थ्रू सब जगह पे देख सकता हूँ, मैं अपने ट्रेनीज को ट्रेन कर सकता हूँ और बाकी लोगों को भी. तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि इट्स हैपनिंग. देयर आर 4 हॉस्पिटल्स दैट विल बी ऑन बोर्ड inshallah after Eid,
and we will be having an inpatient service جو کہ نیورو اسپیس چلائے گا اور آؤٹ پیشنٹ یہاں سے, اور ہم اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور ہمارا پلان یہ ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں اس نیٹ ورک کو پھیلائیں. اور خاص طور پہ اسٹروک, ٹائم از برین again very close to my heart. I was a caregiver and then my family member suffered a stroke. تو انشاءاللہ اتنے اسٹروک سینٹرز ہوں کہ پہلے ہی گھنٹے میں پیشنٹ اسٹروک سینٹر میں پہنچ جائے اور اس کو لگ جائے, اور اگر اس کو انٹرونشن چاہیے تو وہ ہو جائے. ٹائم از برین بیکاز میں اپنی ٹریننگ میں یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. A person comes aphasic, completely right side, NIH stroke scale high 2025, walk out of the hospital. It's possible. It is possible. But with a good rehab, it is possible. اور پاکستان میں unfortunately جو اسٹروک کی جو ایج آف اسٹروک ہے وہ بہت ینگ ہے. امریکہ میں 86 سال میں جا کے ہوتا ہے اور باقی آسٹریلیا میں 90 سال کے اندر کچھ ہے. پاکستان میں جب سے میں آیا ہوں 1.5 سال میں نے صرف 4 مریض دیکھے جن کی عمر 65 سے زیادہ ہے, باقی سب چھوٹے ہیں. آج میں نے 2 فیمیل دیکھی ہیں 41 اور 42. تو بیکاز آف ویسکولر رسک فیکٹر, سو وی آر ڈیولپنگ پروگرام جس میں ویسکولر رسک فیکٹر کی ہم اسکریننگ کریں گے. FSMT کا ہمارا والنٹیئر کا گروپ ہے, اس کے ساتھ ہم نے پروگرام ڈیولپ کیا. انشاءاللہ ہم اس کو چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جا کے رسک فیکٹر اسکرین کریں گے اور اسی گاؤں میں ہماری کلینک ہوگی. جو بھی اس رسک فیکٹر سے پازیٹیو آئے گا اس کا وہاں فالو اپ ہوگا. اور وہی فرمنگم اسٹڈی جس سے آپ نے تمام رسک فیکٹرز کو کنٹرول کیا, اویئرنیس دی, تو انشاءاللہ there will be a time جب یہاں پر بھی اسٹروک کی مورٹیلٹی بھی امپروو ہو جائے گی, موربیڈیٹی بھی امپروو ہو جائے گی, اور کوالٹی آف لائف بھی امپروو ہو جائے گا. اٹس آل اباؤٹ دا پرائم اسٹروک پریونشن, اٹس آل اباؤٹ دا ویسکولر رسک فیکٹرز. تو اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں, اور ایوری سنگل پرسن ایٹ دا ایج آف 35 اور 40 اس کو ہم انرول کریں گے. انرول کر کے اس کو رسک بتائیں گے اور اس کو پورا ایجوکیٹ کریں گے کہ جی کیا کیا رسک فیکٹرز ہیں جو آپ کی فیملی میں جو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. سو سوری یار میں نے تھوڑا ٹائم جلدی لیا, بٹ آئی تھاٹ کہ میں ایک ہی گو میں یہ سارا بتا دوں تاکہ آپ کو ساری چیزوں. بالکل سر. بفور آئی گیو دا فلور ٹو حمزہ, میں کچھ اپنے پرسنل ریمارکس دوں گا. آئی تھنک آئی اسپیک آن بہاف آف ایوری ون. وی آر ویری انسپائرڈ بائی یور اسٹوری. آئی مین جب میں آپ کے کریڈینشیلس پڑھ رہا تھا, یو ڈونٹ نو دا اسٹوری بہائنڈ کہ انسان نے کتنی محنت کی ہوتی. وین یو گو بیک ٹو دیٹ 2008 والا پوائنٹ, انسان کو ایسے لگتا ہے کہ اٹس آل اوور, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بیکم سم ون. لیکن ماشاء اللہ دا وے یو پروگریسڈ, یور موٹیویشنز, آج کل کے ہمارے موٹیویشنز منی, ایک نام بن جائے, امریکہ چلے جائیں. But I think this truly inspires us to reconsider our motivations کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں as health professionals. اور I think at this point in time we need to really decide on why we want to do this journey, and it goes beyond money and position and everything else. And sir, as we're short on time, I'll give the floor to Hamza. He'll ask you a few questions and then inshallah we'll go forward from there. Sir, first of all, it's my first meeting with you, and I am just incredibly grateful because you've given me myself, an aspiring neurologist, and I'm sure many of our audience members, just the motivation they needed, because it's been absolutely inspiring, as Ibrahim said, listening to about how you overcame all the adversity, no matter the challenge, to pursue your dream of what you want to do. And that one thing that resonated with me is that you really wanted to change the landscape. You did not want to be just any other doctor. You wanted to take the field forward and make your mark in the service, and take service forward when it comes to neurology and neuroscience. So the first question I have for you is that, myself included, I'm sure there are a lot of members here who are really aspiring to become neurologists and pursue in your journey of training to become neurologists, and some of us might want to pursue neurology training in the US as well. So what suggestions would you have for us who want to follow in your path and become neurologists, particularly leading neurologists? Also, sort of a branching question I'd had from that is that, what qualities do you think make a person a good fit for the field of neurology? ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں, میرا خیال ہے کہ پہلے میں اس چیز کو آنسر کروں یور لاسٹ کوشچن کہ کیا سیٹ آف پرسنالٹی اور کیا چیز بندے میں ہو تاکہ وہ نیورولوجسٹ بن سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی چیز ہے, آپ کا شوق اور پیشن, اس کا کوئی جواز نہیں ہے. اف یو ریئلی لائک نیورو سائنس, that's it. If you write cardiology, it's all about passion. بس وہ کریں جس کا شوق ہے, جو دل کرتا ہے کرنے کا. اگر وہ کریں گے تو کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے. That's I believe. So it's a very simple answer. I don't think it's a very complicated thing to understand. ہم بہت ساری چیزوں کو ذرا complicated بھی کر لیتے ہیں کہ جی یہ بھی ہو یہ بھی ہو. Believe me, if you like neuroscience, if you're fascinated with the brain, if you like neuroscience, تو بس اس کو کریں. اور جو بھی کریں نیورولوجی میں نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں ہر چیز کی ضرورت ہے.
ہر چیز کی ضرورت ہے, بلیو می. دیکھیں پاکستان میں تو ہر چیز کی ضرورت ہے, لیکن میں آپ کو امریکہ میں بتا رہا ہوں کہ امریکہ میں بھی اس وقت اسٹروک نیورولوجسٹ کی ڈیفیشنسی ہے. اتنے اسٹروک نیورولوجسٹ نہیں ہیں جتنی ضرورت ہے. ایم ایس کے اسپیشلسٹ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, نیورو مسکولر کے اسپیشلسٹ. یعنی کہ امریکہ جیسی جگہ روز کسی نہ کسی میڈیکل اسکول میں, کسی نہ کسی ہاسپٹل میں نیورولوجی کے نئے پروگرام ایڈ کر رہے ہیں. تو پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ دس از دا ونڈرفل ٹائم ٹو بی اے نیورولوجسٹ, ونڈرفل ٹائم ٹو بی اے نیورولوجسٹ. جب میں نیورولوجی کر رہا تھا نا 2014 میں, 2014 میں نے نیورولوجی کی ریزیڈنسی اسٹارٹ کی, 2018 میں ختم کی, پھر 1 سال کی فیلوشپ. آپ یقین جانیں اسٹروک کے اندر ٹی پی اے کی ونڈو بڑھ گئی, 4.5 آورس سے 24 آورس پہ چلی گئی, ٹھیک ہے. میں جب ریزیڈنٹ تھا تو 7-8 ایم ایس کی میڈیسن تھی, اب 16 سے زیادہ میڈیسن. اس وقت ڈی بی ایس ہم بس پارکنسن کے لیے تھوڑا بہت کرتے تھے, اب بہت سارے موومنٹ ڈس آرڈر کے لیے ہم ڈی بی ایس کرتے ہیں. پہلے ہم انٹرونشن نہ ہونے کے برابر کرتے تھے اور صرف 6 آور میں کرتے تھے, بڑی بڑی آرٹریز میں جاتے تھے, M1 کو کھول دیتے تھے, ٹھیک ہے. اب ہم 24 آور کی ونڈو ہے, 16 گھنٹے پر بھی کسی کو اسٹروک ہوتا ہے اور اگر کلوٹ ہے تو یو کین ریٹریو, ٹھیک ہے. وہ ونڈو کتنی کھل چکی ہے. اسی طریقے سے ٹی بی آئی ایک نئی فیلڈ ہے. اسی طریقے سے آٹو امیون نیورولوجی اتنی فیسنیٹنگ فیلڈ ہے کہ میرے پاس, میں آٹو امیون نیورولوجی کی کلینک کرتا تھا. اگر میں اسٹروک نیورولوجسٹ نہ ہوتا نا, اور میرا اسٹروک کا پیشنٹ نہ ہوتا, میری پبلیکیشن نہیں ہوتی, تو میں آٹو امیون نیورولوجسٹ ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بے تحاشا لوگ میرے پاس کلینک میں آتے تھے کہ جن کو نیورولوجیکل سمٹم ہوتے تھے, ان کی کوئی نہ کوئی ایب نارمل اینٹی باڈیز نکلتی تھی, اور بعد میں ان کو کینسر ڈائگنوز ہوتا تھا, بعد میں ان کو کچھ اور ڈائگنوز. سو دا فرسٹ پریزنٹیشن آف many other disorders is a neurological disorder, ٹھیک ہے نا. سو اٹس اے ویری گروئنگ فیلڈ. اس کے اوپر ہم نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا جب میں نیورولوجی کے ایڈیٹوریل بورڈ میں تھا, اس کو صرف 4 پروگرامس پورے امریکہ میں آٹو امیون نیورولوجی. سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ نیورولوجی میں جو بھی کرو گے نا کامیاب رہو گے. اس کی وجہ یہ کہ اتنی نیڈ ہے, اتنی جابز ہیں نیورولوجی, اور جنرل نیورولوجی کی تو اتنی نیڈ ہے, میں آپ کو بتا سکتا. سو بلیو می, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی باتوں میں آنے Incredible. That is really interesting to hear, and honestly really fascinating, because so that was, you already answered my next question, which was what gaps do you think are there in neurology so that we could fill? So practically everything. gap ہے نیورولوجی میں, گیپ ہے, ٹھیک ہے نا. اور believe me, there is only one way. If you really want to revolutionize, اگر آپ نے کوئی ریولوشن لانی ہے نا میڈیسن کی کسی فیلڈ میں, ناٹ اونلی نیورولوجی, کسی بھی فیلڈ میں, تو آپ کو ٹیلی میڈیسن کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا ایز سون ایز پاسبل. میں آپ کو بتا رہا ہوں, امریکہ جیسا ملک جن کے ڈاکٹرز کی سیلری اور انکم ٹاپ 3-5% میں ہوتی ہے, وہاں پر بھی وہ لوگ نہیں کیا کہتے ہیں اتنے نیورولوجسٹ پروڈیوس کر پا رہے. گاؤں دیہاتوں, مسیسیپی کے چھوٹے چھوٹے سٹورز میں, کیا کہتے ہیں الاباما کے چھوٹے موٹے جگہ, کیا کہتے ہیں ٹاؤن میں نیورولوجسٹ نہیں ہے. لوگوں کو 50 مائلز 100-200 مائلز ڈرائیو کر کے جانا ہوتا ہے سب اسپیشلٹی کے لیے. تو پاکستان میں تو ہو ہی نہیں سکتا. تو جتنے جلدی آپ ٹیلی میڈیسن کو اڈاپٹ کر لیں گے اپنی پریکٹس میں, ڈے 1 سے ٹیلی میڈیسن کرنی ہے. جہاں مرضی امریکہ میں ریزیڈنسی کریں, پاکستان میں کریں, ٹیلی میڈیسن کریں. ہم لوگ ٹیلی میڈیسن کا پروگرام بلڈ کر رہے ہیں, اس کی گائیڈ لائنس بھی لکھ رہے ہیں. لیکن ٹیلی میڈیسن کے جہاں فائدے ہیں نا, وہاں چیلنجز بھی ہیں. ہر کوئی فیس بک پہ کھڑا ہوا ہے, ہر کوئی اپنے کیمرہ اٹھا کے جو ہے, تو اس میں ہیپا وائلیشن اور باقی بہت ساری چیزیں بھی دیکھنا بہت ضروری ہے. Okay, so at this point, I just have one more question, sir, is that with every great endeavor that you embark on, there are certainly challenges. So I'd honestly like to know what are some of the most challenging aspects of your job as a neurologist? Like, I think every field comes with its own unique challenges and difficulties. Like, one thing I have this personal opinion is that neurology is one of the fields where diagnosis can be sometimes elusive and mysterious. So what do you think about that, and what other challenges do you think come with being a neurologist? Hamza, can you rephrase your question? You were cutting off me in the middle. Kya question hai dobara? Sorry about that. What I wanted to 3 or 4 hospitals اس وقت جو پورے US میں, کیونکہ MRI میں ٹائم زیادہ لگتا ہے, ریسورسز, ٹیکنیک,
totally a different game plan compared to the CT, जिसमें quickly आपने 2 मिनट में CT किया और bleed नहीं है तो आपने काम कर लिया. But हमने protocol develop किया, like in 6, 7, 8 minutes we used to do a full MRI. और उस MRI को review करने के बाद we started pushing TPA in a patients with a wake-up stroke and a unwitnessed. ये उस वक्त की बात है जब दुनिया में कोई ये नहीं करता था. पहला वेकअप का ट्रायल आया 2018 में. जिस प्रोग्राम से मेरी ट्रेनिंग हुई है वो इससे 10 साल पहले से ये काम कर रहा है. सो दे आर द पायनियर्स. तो 2018 में जब ट्रायल आया तो उसके बाद का स्ट्रोक डायरेक्टर भी था. एंड देन वी पब्लिश दिस पेपर एट यूरोपियन स्ट्रोक कॉन्फ्रेंस इटली में. हमने प्रेजेंट किया कि क्लिनिकल ट्रायल्स से बाहर इन पेशेंट का आउटकम क्या है. वाज अ वेरी फेवरेबल आउटकम. सो फिर उसके बाद हमने कुछ और हॉस्पिटल्स यूएस के जो हैं उनको कन्वर्ट किया एमआरआई फर्स्ट. नाउ इट्स अ स्टैंडर्ड ऑफ केयर, लेकिन अभी भी एएचए की गाइडलाइन में नहीं है क्योंकि इट रियली नीड्स एन एक्सपर्टीज कि एक न्यूरोलॉजिस्ट को आधी रात को उठ के एमआरआई पढ़ना आना चाहिए ना. Otherwise, MRI is sometime you know like more information is a problem. ठीक है ना, CT में तो आपने बस देखना bleed है कि नहीं है. So, but anyway, so this was a very interesting topic जो उस पर मैंने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह it went well. अच्छा, इसी के दरमियान जब मैं ये कर रहा था ना तो मुझे शुरू से शौक था इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का कि मैंने कोई पाकिस्तान में ना एक इंस्टीट्यूशन बिल्ड करना है. तो जब मैं मेडिकल कॉलेज में था उसी वक्त मैंने अपने पेरेंट्स के नाम पे एक बना लिया था, ट्रस्ट बना लिया था, फहमीदा सिद्दीक मेमोरियल फाउंडेशन, जो मेरे गांव में चकवाल कलर कहार में आज भी चल रहा है 8-10 साल से. उसके ऊपर मैं एंड में थोड़ी सी बात करूंगा. तो उसमें भी हम कुछ एजुकेशन और अवेयरनेस किया करते थे. अच्छा, अब जब मेरा शुरू से ये प्लान था कि मैंने कोई इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करनी है, न्यूरो साइंस सेंटर बनाना, तो मैंने कहा कि इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हो सकती हैं. अगर आपने पेशेंट देखना है, जाहिर है यू हैव टू बी अ क्लिनिशियन, और आपने उस इदारे में अगर रिसर्च करनी है तो कुछ रिसर्च का भी अता पता होना चाहिए. फिर आपने अगर उस इदारे को चलाना है तो उसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स भी चाहिए होंगी. और उसके बाद क्या कहते हैं, कुछ क्वालिटी की चीजें, और क्या कहते हैं फिर एजुकेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, रेजिडेंसी की एजुकेशन, ट्रेनिंग की. तो मुझे अल्लाह ताला ने ना, मतलब बिकॉज मेरी ख्वाहिश ये थी और मैं बहुत इस पे पैशनेट था, तो अल्लाह ताला ने मुझे पोजीशन भी ऐसी दी कि जिसमें आई वाज द साइट डायरेक्टर फॉर सम एजुकेशन and I was a researcher as well, and I used to see the patients, और मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स भी थे. So everything comes along, और वो सारी ट्रेनिंग जो है ना वो बिल्डअप होती रही अल्हम्दुलिल्लाह. तो उसके बाद अब एक कमी मुझे महसूस हुई वहां अमेरिका में जाके. जब ये सारा कुछ होता, मैंने कहा कि ये ज्वाइंट कमीशन क्या चीज है. दी ज्वाइंट कमीशन वो एक एक्रेडिटेशन बॉडी है जो हॉस्पिटल्स को जज करती है, उनके प्रोसेसेस को, कि आपके प्रोसेसेस कैसे हैं, आपके प्रोसेसेस रोबस्ट हैं कि नहीं है. फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट आया है स्ट्रोक का, स्किमिक स्ट्रोक का, तो वो डिस्चार्ज ना होने पाए जब तक उसे आपने एस्प्रिन न दी हो. ठीक है ना, तो उसको जज करता है. मैंने कहा कि ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्या कहते हैं काम है. तो मैंने ज्वाइंट कमीशन में अप्लाई किया है ना, ऐसे कि मैंने रिव्यूअर बनना है. तो बहुत कम फिजिशियंस होते हैं. अगर 100 रिव्यूअर्स हैं तो उनमें से 4-5 फिजिशियन होंगे, बाकी सारे यूजुअली नर्सेज या नर्सिंग प्रैक्टिशनर, नर्स प्रैक्टिशनर या फिजिशियन असिस्टेंट होंगे. सो आई बिकम अ रिव्यूअर. तो फिर मैंने क्या किया कि मैं हर महीने एक प्रोग्राम को फ्लाई करके जाता था, और डिफरेंट जगहों पे, मुझे ट्रैवलिंग का भी शौक था तो वो भी पूरा हो गया साथ साथ. तो मैं यूएस के डिफरेंट प्रोग्राम्स को मैंने फिर रिव्यू किया, और ये इंडिपेंडेंट रिव्यू होता है. इसमें कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक सेंटर्स, थ्रोम्बेक्टमी रेडी और प्राइमरी स्ट्रोक सेंटर सारे इन्वॉल्व होते हैं. तो फिर मैंने इन प्रोग्राम्स को रिव्यू करना शुरू किया. सो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल 60-70 प्रोग्राम हैं जो मेरे हाथ से या तो सर्टिफाई हुए हैं या रीसर्टिफाई हुए हैं. और खास तौर पे आपको ये छोटे छोटे गाँव देहातों में प्राइमरी स्ट्रोक सेंटर्स में मैं ड्राइव करके जाता था. एंड देन यू बेसिकली इवेलुएट द एंटायर स्ट्रोक प्रोग्राम फॉर देम. तो वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस था. और उसके बाद जिसे मुझे लगा कि यार न्यूरोलॉजी की वो जो चीज है ना वो कंप्लीट हो गई. तो ये सब कुछ करने के बाद अब ये सब कुछ हो चुका था, तो मैंने कहा तो अल्लाह ताला ने सारा कुछ करा दिया. मेरे ख्याल वापस जाने का टाइम है, अब जाके कुछ जो करने का काम है. सो माय पेरेंट्स ऑलवेज वांटेड मी टू कम बैक. अल्लाह ताला उनको तरीके रहमत करे. मेरे दोनों पेरेंट्स का इंतकाल हो चुका है. मेरे फादर का इंतकाल मैच से कोई 15 दिन पहले हुआ, तो उन्हें नहीं पता चल सका कि मैं हो गया हूँ, लेकिन उनकी मेहनत थी. और माय मदर पास्ड इन 2008. सो मैंने कहा चलो अब पेरेंट्स नहीं है तो पाकिस्तान आने का यूजुअली तो कोई ऐसा रीजन नहीं बनता था. क्या कहते हैं, यूजुअली आप पेरेंट्स के लिए आते हैं, लेकिन चूंकि उनसे एक वादा था तो मैंने कहा एक दफा जाके जरूर हमने कुछ ना कुछ करना है. सो 1.5 साल पहले मैं पाकिस्तान आ गया. और पाकिस्तान आके अब एक प्रॉब्लम फिर मुझे फेस करना पड़ा कि अगर आप आके कोई बहुत बड़े हॉस्पिटल में काम ना करें ना, और आप कुछ छोटा मोटा अपना चैरिटी शुरू कर दें, तो आपको हमेशा ये फील होता है लेफ्ट आउट है, पता नहीं आपने क्या चीज मिस कर दी. तो मैंने आके शिफा में काम शुरू किया. वहीं का ग्रेजुएट था, वहीं पे मैंने काम किया था. एवरीवन नो जस्ट लाइक सेकंड होम.
تو شفا کا ایک ای شفا کا پروگرام ہے, ٹھیک ہے, اس میں وہ ہوم ہیلتھ اور ٹیلی اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے. میں ٹیلی میں بہت انٹرسٹڈ تھا, سو آئی واز دا سی ای او فار دا ای شفا, اور سارا کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ میں وہ پریکٹس کرتا تھا. بٹ اگین سارا کچھ دیکھنے کے بعد مجھے ہمیشہ سے اس چیز کی کمی محسوس ہوئی, جو وہ اس وقت جب میں مائی گرینڈ مدر واز بیڈ ریڈن and I was a caregiver and neurology was underserved. وہ مجھے آج بھی واپس آنے کے بعد ایسا ہی محسوس ہوا بہت سارے اداروں میں کام کرنے کے بعد کہ پاکستان really needs a neuroscience center. پاکستان really needs a dedicated neuroscience center, جیسے کڈنی کے انسٹیٹیوٹ بن گئے ہیں, کارڈیولوجی کے بن گئے. تو وہ جو پیشن میرا تھا اس کے ساتھ پھر میں نے اپنے کچھ دوستوں کو ملایا, کچھ نیورولوجسٹ کو شامل کیا, اور ہم نے مل کے ہم نے ایک ادارہ قائم کیا جس کا نام ہے نیورو سائنس دا ایشین برین اینڈ اسپائن انسٹیٹیوٹ. اس کے میں لنکس وغیرہ بھی آپ کو بھیج دوں گا. وہ ہم نے 6 مہینے کی بہت محنت کے بعد اس کو سٹارٹ کر لیا. الحمدللہ ہمارے پاس نیورولوجسٹ ہیں, فزیکل تھراپی, آکوپیشنل تھراپی, اسپیچ تھراپی, سائیکو تھراپی. ہم آٹزم سینٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اٹس ان اسلام آباد گلبرگ کے ایریا میں ہے. اینڈ دیر وی آر. اور لیکن اس کے ساتھ وہ جو فہمیدہ صدیق میموریل ٹرسٹ تھا نا, جو میرا پیشن جو ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, وہ یہ تھا کہ گاؤں دیہاتوں کے لیے کوئی کچھ نہیں کرنا چاہتا. شہروں میں لوگ ہاسپٹل بھی بنا رہے ہیں, سب کچھ. تو گلوبل ہیلتھ سیکورٹی انڈیکس رپورٹ کرتا ہے کہ پاکستان میں ہیلتھ کیئر ایکسس 50% سے بھی کم ہے. اس کا مطلب ہے کہ 50% کو ہیلتھ کیئر ایکسس ہے ہی نہیں, اور باقی جن لوگوں کو ایکسس ہے وہ کس قسم کا ایکسس ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. سو گاؤں دیہاتوں کے لیے کچھ نہیں کرتا. سو آئی ڈیولپ اے پروگرام جو کہ میں نے اپنے گاؤں میں انسٹال کیا ہوا ہے, جس میں 500 ہاؤس ہولڈس کو ہم فری ہیلتھ کیئر پرووائڈ کر رہے ہیں, جس میں ہمارا ایک کارڈ ہے اور ہمارے دوست اور ڈاکٹرز آن کال ہوتے ہیں. دے جسٹ زوم ان, اور وہاں پہ پیشنٹ اسی گاؤں میں 500 گھروں میں واک ان, نیورولوجی کا ایشو, چھوٹے موٹے نزلہ کھانسی, بریڈ اینڈ بٹر, وہ سارا ہم الحمدللہ ٹریٹ کر رہے ہیں. کافی اچھا فٹ فال ہے, کبھی 2-3 پیشنٹ ہوتے ہیں, کبھی 10-12 ہو جاتے ہیں یہ پیشنٹ. تو اب ہم یہ 10 گاؤں میں ریپلیکیٹ کرنے جا رہے ہیں, اور اس پورے کو نیورو اسپیس سپورٹ کرتا ہے. میجورٹی آف نیورو اسپیس شیئرز گو ٹو فہمیدہ صدیق میموریل فاؤنڈیشن, تاکہ یہاں سے ایک کمرشل ماڈل سے ہم نیورولوجی کو بھی گرو کریں اور کچھ کیا کہتے ہیں ریونیوز بھی اکٹھا کریں, اور اس کو پھر ہم اپنے فہمیدہ صدیق میموریل ٹرسٹ جو کہ ریموٹ ایریاز میں کام کر رہا ہے اس کے ساتھ کام کریں. اور انہی کلینک کے ساتھ ہماری ایک ایمبولینس کھڑی ہوتی ہے, جو پیشنٹس کو اگر ہم نہیں مینیج کر سکتے, جیسے اسٹروک ہو گیا یا ہارٹ اٹیک یا کچھ, تو ان کو ہم قریب ترین ہاسپٹلس میں, ٹرسری کیئر ہاسپٹلس میں جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو فہمیدہ صدیق اس وقت شروع ہوا, آج سے 10 سال پہلے, 11 سال پہلے, جب میں نے 2014 میں میچ ہوا تھا, اور نیورو سائنس کی بنیاد اب ہم نے رکھی. اینڈ دیر وی آر, کیا کہتے ہیں, ہوپ فلی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کو ہم پاکستان کے لیے ایک اچھا نیورو سائنس سینٹر بنائیں گے. اور آخر میں ایک بات بتاتا رہوں کہ اس نیورو سائنس سینٹر کی ایک بہت ہی یونیک جو بات ہے نا, اچھا اب میرے خیال آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ کیوں یہ ایک بہت ایکسائٹنگ ٹائم ہے نا. I always wanted to envision an institution building, تو it's happening now ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو اس لیے it's very close to my heart, اور یہ ٹائم جو بڑا ایکسائٹنگ ہے. اچھا, اب اس نیورو اسپیس کا جو انٹرسٹنگ فارمولا ہے نا, وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ آؤٹ پیشنٹ سیٹنگ کھولی ہے. We want to build a good outpatient. نیورولوجی میں زیادہ تر آؤٹ پیشنٹ کی ضرورت ہے. اچھا, اب پرابلم یہ ہے کہ اگر میں شفا انٹرنیشنل میں کام کرتا ہوں, یا میں آغا خان میں کام کرتا ہوں, یا میں کسی اور سول ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں, تو دیکھیں میں اسی ہاسپٹل کے پیشنٹ دیکھوں گا, وہ ہاسپٹل مجھے دوسرے ہاسپٹل میں نہیں دیکھنے دیتا. اور اگر میں دیکھ بھی سکوں گا تو میں کسی ہاسپٹل میں شام کو بیٹھ جاؤں گا. تو میری جو ایکسپرٹیز ہے, خاص طور پہ پاکستان میں سب اسپیشلٹی نہیں ہے, جنرل نیورولوجی زیادہ ہے, آہستہ آہستہ سب اسپیشلٹی بھی آ رہی ہے, اور بہت اچھی FCPS کی ٹریننگ ہے, بہت اچھے نیورولوجسٹ ہیں, بٹ سب اسپیشلٹی ہمارے پاس ابھی نہیں ہے. ہم انٹرونشن نیورولوجی نہیں کر رہے, DBS نہیں کر رہے, بہت اگر کر بھی رہے ہیں تو پورے پاکستان میں کوئی ایک جگہ پہ ہو رہا ہے, تو نہ ہی کرنے کے برابر ہوگا نا. تو اس کے لیے میں نے جو ماڈل بنایا وہ یہ ہے کہ ہم US کی طرح ہم یہاں پہ بیٹھیں, اور ہم ڈفرینٹ ہاسپٹل سے بات کر رہے ہیں. جیلم میں ایک چھوٹا سا ہاسپٹل ہے 30 بیڈ, اس کو ہم نے بات کر لی ہے. یہاں چک شہزاد میں ایک ہاسپٹل, ان سے بات کر رہی ہے. ہم ڈفرینٹ ہاسپٹل سے بات کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ہاسپٹل میں نیورولوجی کا ڈپارٹمنٹ بنائیں گے. نیورولوجسٹ تو ویسے بھی بہت کم ہے اور اویلیبل نہیں ہے. سو وی وانٹیڈ ٹو کریٹ اے نیورولوجی سروس اسٹیٹ آف دا آرٹ اینڈ اسٹینڈرڈ ان دی انٹائر کنٹری. تو اس کا یہ ہوگا کہ میں یہاں بیٹھا اور just use the tele, it's a technology, right? So I'm going to zoom into one hospital and see stroke patient, جو کہ میں آج بھی یہاں سے بیٹھ کے امریکہ میں stroke کی calls لیتا ہوں, وہ دیکھ سکتا ہوں. کوئی بھی condition neurology کی you can completely manage by using a teleneurology and the outcome is same. یہ literature research سے ثابت ہے, it's proven, it's published, right? تو اس سے یہ ہوگا کہ how you overcame them. But
I want to know what challenges do you face on a day-to-day basis, unique that you think are unique to neurology. For example, in my opinion, one challenge might be that neurological diagnoses often are elusive and sometimes challenging, which is a little bit fascinating for me as well. But I want your opinion on that, and what do you think are the challenges? Great question. अच्छा देखिए बहुत सारा challenges है, लेकिन दो तीन ना बहुत important है. अगर आप पाकिस्तान के लैंडस्केप पे बात करो तो सबसे बड़ा challenge is awareness. देखो मैं यहाँ पे स्ट्रोक न्यूरोलॉजिस्ट बैठा हूँ, मेरे पास टीपीए भी है, मेरे पास सीटी भी है, फॉर एग्जांपल सब कुछ है, लेकिन अगर पेशेंट को नहीं पता, पेशेंट की फैमिली को नहीं पता विंडो ऑफ 4.5 आवर, तो मेरी रिसोर्सेज का कोई फायदा नहीं है. अगर पेशेंट को नहीं पता 24 आवर्स की विंडो का, तो उसका कोई फायदा नहीं है. सो जो होता है ना प्री हॉस्पिटल फेज, जो हॉस्पिटल से पहले का फेज होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है अपनी ऑडियंस को, अपनी कम्युनिटी को, ताकि उन्हें पता हो. अमेरिका जैसे मुल्क में आज भी जो नेशनल वो टीपीए की यूटिलाइजेशन है ना, वो 10 से 15% है. इतनी लो है अभी. ऐसे मुल्क में जहां पर हम यहाँ पे एक कंसल्ट करने के बाद क्या कहते हैं कि ओके क्या कहते हैं कोई उसको एयर ट्रांसपोर्ट अरेंज कर दो, क्या कहते हैं, इतनी रिसोर्सेज होने के बावजूद जो है ये है. तो अवेयरनेस सबसे ज्यादा, अपने पेशेंट्स को बताएं जरूर क्या कहते हैं. और दूसरा क्या कहते हैं, पेशेंट की अवेयरनेस के बाद हमारी जो नॉन न्यूरोलॉजिकल फिजिशियन कम्युनिटी है उनकी अवेयरनेस. मैं जब पाकिस्तान आया तो मैं आई विश कि मैं इस पे कितना मैं जोर देना चाहता हूँ, क्या कहते हैं कि मैं शिफा में पेशेंट देख रहा था और एक बड़े हॉस्पिटल से 2-3 हॉस्पिटल से घूमने के बाद पेशेंट मेरी ओपीडी में आता है और उसके पास ऐसे पेपर पड़ा है और उस पे लिखा हुआ था कि वी नीड टीपीए. उसकी बेटी ने मुझे पकड़ाया और 3 हॉस्पिटल में किसी को नहीं पता था कि टीपीए कहाँ लगता है, क्योंकि 2-3 ही हॉस्पिटल है ना जिनमें टीपीए लगता है. तो वो पेशेंट सुबह 8:30 बजे उसको सिम्टम्स शुरू हुए, दे रिकॉग्नाइज, दे वेंट टू द हॉस्पिटल, अ बिग हॉस्पिटल, आई डोंट वांट टू टेक अ नेम, within 30 minutes. वहां पर उन्होंने सीटी किया, that was normal. They sent it to the another hospital. वहां उन्होंने सीटी या हेड एंड नेक कर लिया, it was normal. और करते 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 वो उनको किसी ने बता दिया कि डॉक्टर आदिल को अमेरिका से बड़े डॉक्टर आए. इस तरह करते 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 वो जनाब हमारी क्लिनिक पे पहुंचे और जब मैंने देखा तो टीपीए विंडो से आउट. तो अब आप देखें ना कि वो उस हॉस्पिटल की इमरजेंसी डिपार्टमेंट से रेफर हुआ और ठीक हॉस्पिटल रेफर नहीं हुआ. तो बच्चे देखो, एक तो पेशेंट की अवेयरनेस, और पेशेंट की अवेयरनेस के साथ जो प्रोवाइडर की अवेयरनेस है वो एक अपनी जगह पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है. उनको बताना बहुत जरूरी है. फिर एक और पॉलिटिकल बड़ा प्रॉब्लम है. एक हॉस्पिटल में पेशेंट आ जाता है, वो दूसरे हॉस्पिटल में रेफर नहीं करना चाहते रेवेन्यू की वजह से, या इस वजह से कि वो कहेंगे जी तुमसे ये पेशेंट नहीं मैनेज होता. सो हम बहुत इनसिक्योर हैं इस मामले में. ठीक है, पेशेंट कम्स फर्स्ट बट नो, पेशेंट नॉट कम फर्स्ट हियर, सॉरी टू से. तो इस वजह से ये भी चैलेंज. तो ये 2 चैलेंजेस, प्रोवाइडर को एजुकेट करना, क्योंकि देखो न्यूरोलॉजिस्ट के पास तो किसी ने रेफर ही करना है ना. कोई एक रिमोट एरिया में या किसी क्लिनिक में कोई पेशेंट देखेगा, कोई पार्किंसन के फीचर्स होंगे, कोई सेंसरी डेफिसिट होगा, कोई स्ट्रोक के फीचर, कुछ साइन सिम्टम्स होंगे, तो वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजेगा. तो पूरी कम्युनिटी को पहले एजुकेट करना पड़ेगा ना, हमें प्रोवाइडर्स को एजुकेट करना है, फिजिशियंस को, और फिर अपने जो हमारी ऑडियंस है, हमारे जो पेशेंट्स हैं या जो उनके स्कूल्स हैं उसके अंदर अपने स्टूडेंट्स को एजुकेट करना पड़ेगा. ये 2 जो है ना ये बड़े चैलेंजेस हैं. उसके बाद तो फिर यार सोशियो इकोनॉमिक, पैसे, क्या कहते हैं, अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू. सिटी कोई सस्ता तो नहीं है, एमआरआई कोई सस्ता तो नहीं है, न्यूरोलॉजी की ट्रीटमेंट इज एक्सपेंसिव, इट्स नॉट दैट इजी. एमएस की ड्रग्स जो है वो लाखों रुपए में है, मतलब हजारों में नहीं है, लाखों रुपए में. तो मतलब है कि अगर एक मरीज टाइम पे आ भी जाता है और टीपीए जो है वो 1.5 लाख रुपए का, मतलब टोटल शो का खर्चा 3-4 लाख रुपए अगर एक हॉस्पिटल में बनना है, तो 3-4 लाख रुपए देना तो आसान बात तो नहीं है. 3-4 लाख रुपए तो पूरी जिंदगी की जमा पूंजी हो सकती है किसी की. तो मतलब है कि वो एक अपना एक चैलेंज है. उसको हमारे पास कोई अच्छा बहुत इंश्योरेंस सिस्टम नहीं है जैसे अमेरिका में, तो वो भी है. तो ये एक तीसरा चैलेंज है. तो इस तरीके से है, लेकिन ये 2-3 चैलेंजेस तो बड़े चैलेंजेस हैं जिनको एड्रेस करना जो है बहुत जरूरी है. अच्छा सर, फाइनली वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मीटिंग. अगर आपके अपने क्लोजिंग रिमार्क्स है, इफ यू वुड लाइक टू एलैबोरेट मोर ऑन, इफ यू वुड लाइक टू टॉक मोर अबाउट न्यूरोसाइंस या उसके रिगार्डिंग. तो एक तो मैं एक चीज में बताना चाह रहा था कि मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकना. हमने जो न्यूरो स्पेस बनाया ना, उसका
فیس بک کا پیج اور کافی ساری چیزیں ہیں, وہ اگر ہم لوگ یہاں پہ نا اس میں شیئر کر سکیں اس ونڈو میں کہیں پر, میں اس میں نا میسیجز میں ایک پیسٹ کر رہا ہوں, اور یہاں سے یہ سب دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے. میں نے ابھی ایک میسج کیا جس پہ ایک میسج بھی آیا, آئی ووڈ اپریشیٹ اٹ اف ہوسٹ کوڈ پرووائڈ ود ڈاکٹر عادل ای میل ایڈریس نا. تو وہ ای میل ایڈریس میں بالکل شیئر کر دوں گا, ای میل کا کوئی پرابلم نہیں ہے, میں اسی ونڈو میں کر دوں گا, یا ابراہیم کو دے دوں گا اور ابراہیم شیئر کر سکتا ہے. میری ای میل بالکل اویلیبل ہے, یو گائز کین کانٹیکٹ می تھرو ای میل اینی ٹائم. اور کلوزنگ ریمارکس یار 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو نیورولوجی کو بہت پیشن سے کرنا ہے, نیورولوجی کی بہت ضرورت ہے. بے شک جہاں مرضی سے کرو, یو کے سے کرو, امریکہ سے کرو, کہیں سے بھی کرو, بے شک واپس مت آؤ پاکستان, کوئی پرابلم نہیں ہے. اب جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے, جو ٹائم چل رہا ہے, آپ دنیا میں کہیں سے بیٹھ کے پاکستان کو سرو کر سکتے ہیں, دنیا میں کہیں سے بیٹھ کے پیشنٹ کو دیکھ سکتے ہیں. تو وہ لمیٹیشنز ختم ہو گئی. وہ جو پرانا اولڈ اسکول تھا نا کہ جی میں نے ملک واپس جانا ہے اور جا کے کرنا ہے, دیٹس ناٹ نیڈڈ. ایون جو ملک سے باہر لوگ بیٹھے ہیں نا, وہ زیادہ ہیلپ کر رہے ہیں, وہ آپ کی اور زیادہ ہیلپ کر سکتے ہیں. ناٹ اونلی ان ٹرمز آف فنڈنگ, پیسے تو وہ بھیج ہی رہے ہیں, ان ٹرمز آف دیئر سروسز. جیسے ایک ہیڈ ایک اسپیشلسٹ ہے, اب میرے ایک دو دوست ہیں جنہوں نے ہیڈ ایک میں فیلوشپ کی ہوئی ہے, جیسے امیجن لائک ہیڈ ایک میں فیلوشپ کی ہوئی ہے, اور ہیڈ ایک کتنا کامن پرابلم ہے پاکستان کے اندر, ٹھیک ہے, تو وہ ہماری ہیلپ کرتے ہیں ہیڈ ایک کے پیشنٹ دیکھنے. سو میرے کہنے کا مقصد ہے جو بھی کرنا ہے پیچھے پاکستان کو سرو کرنا ہے, اور اس کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے, نہیں آنا چاہتے, ہر ایک کی اپنی فیملی ڈائنامکس ہوتی ہے نا, جو بھی اس کو فالو کریں, لیکن اپنے ملک کو ضرور سرو کریں. 1 گھنٹہ دیں, 2 گھنٹے دیں, ہفتے میں وہ ضرور دیں. ایک تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دوسرا, کسی بھی چھوٹی چیز پہ کمپرومائز نہ کریں. کسی بڑے پروگرام میں جائیں, آپ اپنے آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ جی یار بس کہیں ریزیڈنسی مل جائے یا کہیں میچ ہو جائے, نہیں, گو بگ. دیکھو جب تک بڑا نہیں سوچو گے تو پھر بڑی جگہ پہ میچ بھی نہیں ہو سکتے. میں نے 2 سال اس لیے لگائے کہ میں نے چھوٹے پروگرام میں نہیں جانا, میں نے 2 سال ریسرچ کی اور کنیکشنز, کانٹیکٹس, بہت ساری چیزیں, اینڈ دین الحمدللہ اٹ ورکڈ آؤٹ ٹو NIH اینڈ ہاپکنس, رائٹ. تو اٹ ورک. تو تھوڑا ایک آدھ سال ضائع ہونا, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. میڈیکل کالج میں ہم جس فیلڈ میں ہے نا, اس میں 1-2-3 سال اوپر نیچے کو میٹر نہیں کرتا, ٹھیک ہے. ہم نے یہ جوانی ساری لگا دی ہے تو پیچھے کیا رہ گیا. تو اس لیے جلدی نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا. دوسرے اچھے پروگرام سے کرنا ہے. دوسرا, جہاں پر بھی جانا ہے خوب سیکھنا ہے, کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھنا ہے. جیسے میں نے بتایا نا MRI فرسٹ, کہ ایک پیشنٹ ہے جس کو کوئی نہیں ٹریٹ کرے گا, ہم ٹریٹ کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو اپنی ریزیڈنسی کریں, سب کچھ کریں, کچھ نیا ضرور سیکھیں, کچھ نہ کچھ ایسا ضرور سیکھیں کہ جس سے آپ فیلڈ کو نا ایک لیول سے دوسرے لیول پہ لے کے جا سکو. تو آلویز تھنک اباؤٹ دیٹ. صرف یہ نہیں سوچنا کہ اچھی جگہ سے ریزیڈنسی مل جائے, پھر بڑی فیلوشپ ہو جائے, پھر نام بن جائے, پھر اس کے بعد پیسے بہت زیادہ کما لیں, کوئی $1 ملین کا گھر ہو جائے, گاڑی چلے, یہ بھی سب چلے گا. That's totally fine, ٹھیک ہے. لیکن ساتھ کوئی مشن ضرور ہونا چاہیے. کسی ٹرسٹ کے ساتھ کام کریں, کسی ادارے کے ساتھ کام کریں, کسی چیریٹیبل آرگنائزیشن کے ساتھ کام کریں, اپنے آپ کو گرو ضرور کریں. اور ہمیشہ کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنی پرسنل فائدے کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کو فائدہ ضرور ہو. ایک لیول سے دوسرے لیول کے اوپر آپ فیلڈ کو لے کر جائیں. یہ بالکل آپ نے جو ہے ضرور یاد رکھنا ہے. اور دوسرا, نیورو اسپیس کی میں نے ساری چیزیں شیئر کر دی ہیں. اس میں فیس بک کا لنک وغیرہ, یہ پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس سب کو لائک کر لو, سبسکرائب کر لو, وہ جو سارا کچھ ہوتا ہے, اور اس کو لوگوں کو تک فارورڈ کرو تاکہ ہم ان کی ہیلپ کر سکیں. ہم نے ٹیلی کا پروگرام بلڈ کیا ہے, ہم ٹیلی میڈیسن پیشنٹس کو دنیا میں کہیں پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد FSM فہمیدہ صدیق میموریل ٹرسٹ کو ہم نے اب فاؤنڈیشن میں کنورٹ کر دیا. 3 دن پہلے ہمارا لائسنس آیا. یہ ٹیلی کا ہیلتھ کا پروگرام ہم پورے ریموٹ میں لے کے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہمارا ایجوکیشن کا پلان ہے. سو FSM فہمیدہ صدیق فاؤنڈیشن کا موٹو ہے لیڈنگ دا وے ٹو ہیپینس. ہم صرف کیا کہتے ہیں, ہیلتھ کیئر کو ایڈریس نہیں کرتے. ہم ہیلتھ کیئر بھی ہیں, لیکن ہمارے بچوں کی اسکول کی وین چلتی ہے جس میں بچے جو ہے وہ ایک گاؤں سے اسکول تک جاتے ہیں. 70-80 بچے فری جاتے ہیں, 200 بچے کسی گاؤں سے فری جاتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس ٹریولنگ بہت مہنگی ہے, کیا کہتے ہیں. اس کے علاوہ معذوروں کا پروگرام ہے, زکوٰۃ پروگرام ہے, کچھ 7-8 پروگرام ہے جو فہمیدہ صدیق فاؤنڈیشن چلا رہا ہے. نیورو اسپیس اس کو سپورٹ کر رہا ہے. تو نیورو اسپیس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاؤ, فہمیدہ صدیق فاؤنڈیشن کے ساتھ ہو جاؤ, کسی اور کے ساتھ ہو جاؤ, لیکن کوئی نہ کوئی ایک آپ کا کنیکشن ہونا چاہیے تاکہ اپنے کیریئر کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں کسی کو ہیلپ بھی کرو. تو میرے بس یہی کلوزنگ ریمارکس ہیں. اور اگین بیسٹ آف لک یار, آپ لوگ فیوچر ہو پاکستان کا, اور اینی ہیلپ فرام مائی سائڈ آئی ایم اویلیبل.
سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ہمارے پریزیڈنٹ ہے صالح بھائی, وہ آپ سے بس تھوڑی دیر بات کریں گے. اینڈ ونس اگین جو آپ نے لنکس وغیرہ پرووائڈ کی ہے, ہمارے گروپ شوڈنٹ بی اے پرابلم ان شاء اللہ. ضرور ضرور. Hello, ہلو. Ibrahim, am I audible? یس یو آر. Hello. Assalamualaikum, sir. Assalaam. It's a great pleasure having you here. I could not join earlier, लेकिन I told Ibrahim کہ because میں بعد میں join ہوں تھوڑا سا for some reasons, and then midway میں نے سننا آپ کو start کیا, and I think that this was initially a session relative to neurology, but there are other things that I have learned from you as well, because coming back to US میں neurology کی opportunity جتنی بھی ہیں, everyone talks about that, but not many people talk about how important it is to come back to Pakistan and serve the tertiary areas, the grey line, basically the peripheries ہیں ہماری, اس کے بارے میں. And it's exceptional that you've mentioned کہ یو ایس ٹریننگ کے بعد پاکستان میں آ کے اور بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں. And then there is a network of people who are willing to attend to certain specialties of neurology. Some people are helping you out with headaches. Some people might be helping you out with, for example, epilepsy, something of that sort. Some people are into movement disorders. So when it all comes together, and I think it builds a very strong network of neurologists that are not just fueled by a passion for neurology, but also a passion for humanity. And this is something that's very, very rare. And میں نے یہ آپ کی بات ساری بات سنی تو I've realized کہ and in the start that you mentioned that you've gone through a very rigorous journey yourself, that you've gone to research fellowship, and then you switch programs, and then you made your way towards Pakistan. These things, I think for any doctor, for any neurologist, these are very tough decisions, and you've taken them, and there's a lot of inspiration behind it, personally for me as well. And I think when Ibrahim told me that he was going to have a session with you, مجھے بہت پہلے تو مجھے لگا تھا کہ it's going to be neurology specific only, but then we've touched on other topics as well, and it's amazing کہ ہم نے اتنے سارے ٹاپکس کے بارے میں اتنے لمیٹڈ ٹائم میں بات کی. اینڈ دا فیکٹ دیٹ یو مینشن کہ ہم نے یور آرگنائزیشن صحیح ہے, اینڈ وہ ساری چیزیں ہم اپنے نیٹ ورک میں سارا جو ہے اس کے اندر سرکولیٹ لازمی کریں گے. اینڈ وی گوٹ میک اٹ اے پوائنٹ ٹو ورک ٹوگیدر ان دا فیوچر ایز ویل, بیکاز پیپل ہمارے نیورون کے اندر آئی وانٹ ٹو انیشلی انٹروڈیوس نیورون, آئی وانٹ ٹو جوائن اسٹارٹ, بٹ پھر میں نہیں کر پایا انفارچونیٹلی. لیکن دا ہول پرپز آف نیورون in a nutshell was the fact to connect people from all over Pakistan. It wasn't, and Ibrahim actually was one of the first core members that I talked to him about through LinkedIn, and then hamari baat hui thi, and we made it a point ke ye sirf Karachi specific, because I'm from Dow, Karachi specific nahi hona chahiye. There should be no barrier, no obstacle or hindrance into pursuing neurology. That was my vision in the first place, and then that is what I told my team as well, and that is what they followed, and that is what they preach aage jaake. And I think you're a strong believer in that as well, because there shouldn't be any barriers into learning and connecting with neurology aspirants ya jo log aage pursue karna chahte hain neurology, hai na. And then ab ye hai ki now we have you guys as well. Ibrahim mentioned that آپ لوگ کی پوری آرگنائزیشن ہے, اینڈ دین ہم اس کو شیئر کر کے فردر پروجیکٹس وغیرہ پہ بھی کام کر سکتے ہیں. بیکاز اگر ہم نے I made it a point to have people from outside Karachi in my leadership team as well. For example, Ibrahim leads a team, and then Hamza is also leading a certain department in Neuron. تو ہم نے یہ اسی لیے کیا تھا تاکہ کوئی بیریئر نہ ہو, so that people don't think that this is, for example, interest groups these days are, for example, there's one for Shifa, and then there's one for Aga Khan University, there's one for Dow, and اس میں پھر ڈویژنس ہو جاتے ہیں. So I don't think that's a good choice. We were the first interest group that has no barriers. You can be from Faisalabad, from Islamabad, from Karachi, Lahore, doesn't matter. تو this is something that میں نے اسٹارٹ کی, and then we're following it as well. اب یہ ہے کہ I hope کہ ہم اور سیشنز ایسے کر سکیں. I wish I can meet you in person as well someday, because I think there are a lot of things that I will eventually learn from you. Most people around here will be learning from you as well. تو I think those are my 2 cents. ہم نے آپ کی ساری چیزیں جتنی بھی تھیں وہ اپنے گروپس پہ آلریڈی شیئر کر دی ہیں, and then we have an Instagram page as well. We'll share it, like we'll make it specialized, like a poster for you, and then usko hum circulate karwa denge on our Instagram and on our LinkedIn as well. So I'd really like it if you shared your email with Ibrahim as well later on. میں نے شیئر کیا ابھی. کر دیا. Okay, that sounds perfect. That sounds perfect. میرے خیال میں جی سر پلیز گو اہیڈ. دو کوئک چیزیں. فرسٹ آف آل بہت بہت مبارک اینڈ کمنٹ, بہترین ورک جن لوگوں نے بھی اس پورے گروپ کو فارم کیا نا, اٹس امیزنگ. I mean, I don't have the words, but collaboration. Absolutely. لوگ مل کے کام کرتے ہیں نا, یہ الگ الگ کام کرنا جو نا یہ اولڈ اسکول پرانے زمانے کی بات ہے.
कोलैबोरेशन बिल्कुल। मिलकर जितने लोग ज्यादा आएंगे उतना ही वो आगे जाएगा. और दूसरा एक बात ये जरूर करना चाहूंगा कि मैं अमेरिका में जब था तो मैं बार बार मेरे ख्याल ये आता था न्यूरोलॉजी के बारे में खासतौर पे कि देखिए अमेरिका में तो एक सिस्टम बिल्ड हो गया ना, वहां पे अगर मैंने रेजिडेंसी में मैच नहीं होगा तो कोई और हो जाएगा. उनका सिस्टम जी चलता जी रहेगा, मैच भी बिल्कुल होता रहेगा, ग्रेजुएट भी होते रहेंगे. लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम लोगों में से कोई पाकिस्तान वापस नहीं आएगा या पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में काम नहीं करेगा तो रुक जाएगा फिर, रुक क्योंकि जाएगा. तो हमारा क्योंकि फिर पेशेंट को नहीं देखा जाएगा. पाकिस्तान में बहुत सारे न्यूरोलॉजिस्ट हैं, लेकिन मैंने कहा कि अमेरिका में भी जब इतने कम हैं तो वो बहुत ज्यादा. तो मुझे ये लगा कि यार मुझे वापस पाकिस्तान मूव होने में ना और ज्यादा मजा आया और ज्यादा अच्छा लगा कि वहां लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल वहां ऐसे पे क्या कहते हैं न्यूरोलॉजी में हमने तो देखे ट्रेनिंग ही वहां से की है. जो बात NIH की, हॉपकिंस की, ऑशनर की, जिन्होंने हमें पढ़ाया तो एहसान हम कभी उतार ही नहीं सकते. वो तो उस्ताद है हमारे. बिल्कुल तो ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता. लेकिन उनकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग थे कि अगर आप वहां पे नहीं काम करेंगे ना तो फिर भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं काम करेंगे तो गुजारा नहीं होगा. गुजारा नहीं होगा. बिल्कुल आई एग्री. बिल्कुल ऐसे ही. आई थिंक इट्स ऑल अबाउट के यहाँ पे जहाँ पे जरूरत है वहां पे राइट टाइम पे होना. एंड आई थिंक यू हैव डन जस्ट दैट. सो but these are, you know, it's been a great conversation, sir. I think हम आगे भी connect करते रहेंगे. And I think there's a lot of things that other people from this conversation 40-50 लोगों ने हमें देखा है, and this will be recorded as well, so we'll upload it on YouTube so that you can share it on your platform. और न्यूरॉन के ऊपर भी उसको अपडेट कर देंगे. So this has been a very good collaboration. I want to thank Ibrahim and Hamza. These are, you know, very essential members of my team. इनके बगैर I don't think the organization can survive. In fact, it's I not would just them. also like, sorry, मैं आपकी बात का, I would also like to thank Maheen. Maheen ने, she Maheen, linked us yes. with Dr. Adil. So I'd really like to thank her as well. Maheen has been working with Dr. Adil for a very long time now. So thank you, special thank you for Maheen. माहीन Thank you हमारी very much, Maheen. FSMT की मेन बैकबोन है, जिसने FSMT के ग्रुप को उठाया. और हम करीब हम अपने गांव को पूरे को स्क्रीन करने जा रहे हैं और माहीन और उसका पूरा ग्रुप जो है विल बी इंशाल्लाह विद अस. Inshallah. It's been a pleasure. Thank you so much, everyone. Thank you. All right. Ibrahim, we'll close this off. If there are any questions at all, आप लोग chat box में mention कर दें. Ibrahim, are we taking questions? कोई ऐसा है हमारे पास chat जो हमने नहीं address किया हो, so that then we can close this? I think we've addressed everything. Thank you so much, sir, for your time once again. And inshallah, we hope to see you again very soon. बिल्कुल भी. थैंक यू सो मच. एनी टाइम किसी भी चीज की जरूरत हो, प्लीज लेट मी नो. एनीथिंग, न्यूरोलॉजी, नॉन न्यूरोलॉजी, कैरियर काउंसलिंग, कभी भी थोड़ा सा फील कर रहे हो डिप्रेस्ड, कॉल मी. Thank you, sir. Thank you. Allah Hafiz. Thank you, sir. Thank you Take so care. much. Allah Hafiz. Thank you, sir. Bye-bye. Allah Hafiz. Allah Hafiz.